أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أفرغ قلوبنا بحب العلم القرآن. رب زدنی علما. میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب اور قرآن سیکھنے میں شوق رکھنے والے اس کلاس کے شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج انشاءاللہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، جسے ہم عام طور پہ سبق کو QC 1 کہتے ہیں، قرآن کورس 1 حصہ اول نماز کے ذریعے، اس کے سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے، پہلا حصہ اور اس کے بعد دوسرا حصہ۔ میں ایک دفعہ پھر وضاحت کرتا چلوں کہ یہ تمام کورسز اور اسباق ان کو ڈیزائن کرنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، اور ہم آپ تک یہ کورسز آپ کو پڑھانے اور سمجھانے کی حد تک اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں کورس کو ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کو بھی ضرور یاد رکھیں، باقی احباب کے لیے بھی دعا کریں۔ آج کے اس سبق کے اندر انشاءاللہ کل ہم نے اذان کے الفاظ پڑھے تھے، اس پر غور و فکر کیا تھا، اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم فجر کی اذان میں جو الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اقامت کے الفاظ اور وضو کے بعد کی دعا، ان الفاظ کو پڑھیں گے پہلے حصے میں۔ دوسرے حصے میں ہمارا نیا سیٹ ہوگا بی، فی اور الا۔ ابھی آپ سسٹر کے ساتھ کر رہے تھے لی، من اور عن، اس کی پریکٹس روزانہ کی طرح ایک نقطۂ تعلیم۔ تو آج کا یہ جو سبق ہے، اس میں 6 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 3796 بار یعنی تقریباً 3800 بار آئے ہیں۔ تو آپ سب کو مبارکباد کہ اس قدر تیزی سے قرآن کے الفاظ کو سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی سیکھیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج جب سب یونیورسٹی مکمل کریں گے تو 63 الفاظ قرآن کے، جو قرآن میں 23,267 بار آئے ہیں، وہ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ ہماری بیٹری چارج ہوتی ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں 20,000 کی بار کو عبور کر گئی ہے، 25,000 کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اور آج کے سبق کے حوالے سے فجر کی اذان میں، عمومی اذان ہم سب نے کل سیکھ لی تھی۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ کل ہم نے پڑھا تھا حیا حیا علی الصلاح، تو اس کا معنی ذرا بتا دیں تاکہ آپ کی شمولیت بھی ہو جائے، ایک دفعہ ریویژن بھی ہو جائے۔ یہ نماز حی علی کامیابی الصلاح، کی آؤ فلاح کی طرف۔ طرف ہاں، پہلے حیا علی الصلاح کا معنی بتائیں، حیا علی الصلاح۔ حیا آؤ آؤ نماز کی اور طرف۔ نماز کی آؤ طرف نماز کی طرف ہاں جی، 2 دفعہ یہ آؤ جملہ نماز دہرایا جاتا ہے، کی طرف، اور پھر حیا علی الفلاح۔ تو آؤ حیا علی کامیابی کا کی معنی آؤ آؤ طرف، فلاح کی طرف فلاح کی فلاح کی طرف یا طرف یا کامیابی کی طرف۔ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کی طرف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ الفاظ عمومی طور پہ جو 4 اذانیں ہم دن کے اوقات میں سنتے ہیں اس میں یہی ہوتی ہیں، لیکن جو صبح فجر کے وقت الفاظ ہوتے ہیں مؤذن کے، وہ حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ والی لائن بولتا ہے، یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو یہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ پہلے ہم ان الفاظ کا ترجمہ جانیں گے، مفہوم جانیں گے، پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے الصلاح، اس کا معنی بتائیے۔ نماز، نماز نماز۔ نماز اور یہ بتائیے کہ نماز یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم اسم ہے، اسم ہے۔ اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس ہے۔ مونس اور اس کی اگر مؤنث جمع ہے، بنانی ہو تو کیسے بنائیں گے؟
صلوات सलावत सलावत। वेरी صلوات गुड। गोलता को हटा देंगे, अलिफ ता लगा देंगे, जमा बन हरे जाएगी अस्सलावात। और अलिफ लाम वाली जमा हमें पता है अलिफ लाम ही से बनती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे इन्हीं अल्फाज को देखकर बताएं जो खैर का लफ्ज आया है, ये क्या है? इसमें फेल है या हर्फ है? اسم اسم जी ये भी इसम है। इस समय तो माशाल्लाह, खैर का लफ्ज उर्दू में भी आम तौर पे जैसे माना होता है खैर, यानी बेहतरी भलाई, उस माना में आता है। मिन का लफ्ज आप पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है? इसमें फेल है हर्फ है? حرف ये हर्फ है हर्फ ये हर्फ है। आपने कल पढ़ा भी है, माना भी आप सबको आता है। अब एक लफ्ज नया हमारे लिए बच गया, लेकिन उस नए लफ्ज का भी हमारे लिए नया इसलिए नहीं, अलिफ लाम लगा हुआ है। तो आप ये बताइए है क्या है? इसमें फेल है इसम हर्फ है? इसम जी اسم है नहीं, اسم बिल्कुल ठीक है। तो तकरीबन हम सबको इसके माना भी आ गए कि इसमें लफ्ज अस्सलात खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। नमाज बेहतर है नींद से। सला नमाज, खैर बेहतर है, और मिन से, और अन्नौम नींद। अन्नौम नींद। तो ये क्यों कहा जाता है सुबह फजर की अजान में, क्यों ये अल्फाज हैं? क्योंकि उस टाइम सोए होते हैं ना, तो इसलिए फिर कहा जाता है कि नमाज नींद से बेहतर है। अच्छा, तो जो सिस्टर फरमाइए। नींद है वो मौत के साथ तशबीह होती है, और नमाज जो है वो जिंदगी है। इस माशाल्लाह, बिना पे भी कहते हैं कि आप जिंदगी की तरफ आए, वो बेहतर है उससे। वेरी गुड। ब्रदर बड़ा खूबसूरत बात फरमा रहे हैं कि हम जानते हैं कि नींद जो है वो मौत की मानिंद है, जबकि नमाज जो है वो जिंदगी है। तो यहाँ मुअज्जिन यही अल्फाज हमें याद दहानी करवाता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। अन्नौम का माना अगर आप याद रखते हैं, नौम भी नून से शुरू होता है, नींद भी नून से शुरू होती है, तो माना आपको आसानी से याद हो जाएगा। मिनन नौम, नींद से। नमाज नींद से बेहतर है। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, नींद मौत है, नमाज असल जिंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार और दावत है, नींद हमारे नफ्स की पुकार है। नींद से जिस्म को राहत मिलती है, जबकि नमाज रूह के लिए राहत का बायस है। अलबत्ता फजर के वक्त अगर हम सोते रहें तो नींद जिस्म के लिए मुजरे सेहत है, राहत नहीं है। तो सुबह के वक्त ताजगी, जिस्म की ताजगी के लिए ज़रूरी है कि हम उठें, ताज़ा हवा लें, नमाज की अदायगी करें, अपने रब के हजूर पेश हों, और वो जो सुबह के वक्त के फ़वायद हैं वो भी हासिल करें। तो ये है जी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कौन पढ़ना चाहेगा आप में से? जी सिस्टर, माशाल्लाह, एज यूजुअल यू टेक द लीड, पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात नमाज, खैरुम बेहतर है, मिनन नौम नींद से। जी ठीक हो गया, नमाज बेहतर है नींद से। तो जी सिस्टर जाहिदा फिदा पढ़ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अस्सलातु अस्सलातु नमाज खैरुन बेहतर है मिनन नौम नींद से। नींद से, बहुत खूब। आइए जी अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जब अकामत होती है, अकामत कहते हैं, ये खास तौर पे मैं अपनी बहनों के लिए, हमारे भाई ज़ाहिर जानते हैं, जब अजान के बाद हम मस्जिद में चले जाते हैं तो अमूमी तौर पे 15 मिनट का फ़र्क होता है। तो फजर में अमूमन हाफ एन आवर का। तो वो जो वक्त होता है, हम बैठे होते हैं या सुन्नत वगैरह की अदायगी करते हैं, और उसके बाद जब जमात खड़ी होती है तो अकामत कही जाती है। तो उसमें अजान ही के अल्फाज दोहराए जाते हैं, अलबत्ता हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह के बाद मौज़िन कहता है कद कामत सलाह, कद कामत सलाह। तो हम इन अल्फाज का माना जानेंगे। सबसे पहला जो लफ्ज़ है कद, इंतहाई अहम।
قرآن میں 400 سے زائد بار۔ اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، ہو چکا، آلریڈی۔ تو کسی چیز کے اوپر فوکس کے لیے، اسٹریس کے لیے، کنفرمیشن کے لیے یہ لفظ آتا ہے قد۔ قد، البتہ، آلریڈی، اس معنی میں ہو چکا، یعنی آلریڈی جو چیز ہو چکی ہے، کنفرم ہو گئی، تو قد کا لفظ 406 بار ہے یہ قرآن میں۔ تو آپ میرے ساتھ سارے دہرائیں: قد، البتہ، ہو چکا، آلریڈی، قد۔ اور یہ آپ کو بعض اوقات لام کے ساتھ لقد کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو قد، قد 406 بار۔ اور اب مؤذن نے اگلا لفظ بولا قامت۔ قامت کہتے ہیں کھڑی ہو گئی، اقامت بھی اسی سے ہے، اور قیام نماز میں کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے۔ تو قد قامت، کھڑی ہو گئی۔ کیا؟ صلاح، صلاح ہمیں پتہ ہے نماز، نماز کھڑی ہو گئی، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی۔ تو اب اعلان کیا گیا کہ اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب آپ شامل ہو جائیں اس میں۔ اسی طرح وضو سے پہلے اور اس کے بعد کے کچھ اذکار ہیں جو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ دعائیں آپ کو آتی ہوں، جنہیں نہیں آتی وہ کوشش کریں گے آج ہمارے ساتھ ساتھ یاد کر لیں، اور انشاءاللہ معنی بھی یاد ہو جائے گا۔ تو وضو سے پہلے تو بہت چھوٹی سی بات ہم کہتے ہیں بسم اللہ۔ آپ سب کو معنی آتا ہے؟ پہلے مجھے بسمی کے ٹکڑے بتائیں جی، بردر دو زکا۔ دو دو ٹکڑے، بی اور اسم۔ بی، دو ٹکڑے ہیں جی، ہاں، بی اور اس، ویری گڈ، بی اور بی اس، سے، نام سے، اور اللہ کے نام سے، جی بسم اللہ۔ تو وضو کے لیے آپ کم از کم یہ الفاظ کی ادائیگی کریں اور وضو شروع کریں۔ اور وضو کرنے کے بعد کی جو دعا ہے اس کی اہمیت کے لیے ایک حدیث مبارکہ سنیے، تاکہ پھر ہمیں اس کی عادت بھی پڑے، اس کا شوق بھی ہو، اور ہم وہ دعا پڑھنے کی کوشش بھی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے، ذرا پروٹوکول چیک کیجیے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی اندازہ کریں، آپ کسی کے گھر جائیں، وہ آپ کے لیے دروازہ کھول کے وہاں کھڑا ہو تو ہم بڑی عزت محسوس کرتے ہیں کہ کسی نے ہمیں دروازے پر آ کے ریسیو کیا۔ اب آپ جنت میں جائیں اور جنت کے 8 دروازے کھول کے آپ کو دعوت مل رہی ہو کہ آئیے اس دروازے سے، آپ کے لیے سب کھلے ہیں، تو کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ آسان ہے۔ کیا؟ وضو کے بعد یہ دعا پڑھی جائے۔ دعا کے الفاظ ہم شروع کریں گے، اس میں سے کچھ الفاظ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں۔ تو شروع کس سے ہو رہے ہیں؟ وہ جو کل اذان میں بھی الفاظ ہم نے دہرائے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ، تو ذرا سب لوگ دہرائیں، اشہدو کا معنی بتائیں سارے۔ میں میں گواہی دیتی دیتا ہوں ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی، ہوں ٹھیک ہے جی۔ ان کا کیا معنی پڑھا تھا ہم نے؟ کہ کہ کہ۔ اس سے ملتا جلتا لفظ کیا تھا؟ ان نہیں، اسی کی طرح کا انا انا انا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے آ بھی جائے گا۔ لا کا کیا معنی ہے؟ لا، نہیں نہیں۔ الہ کی جمع کیا تھی؟ الہ آلیہ الہ، آلہۃ یا آلہہ، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کا معنی بتائیں۔ سوائے سوائے سوائے، سوائے، سوائے یا مگر۔ تو اس کے یہ سارا علاوہ آپ مگر، پڑھ چکے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ پہلی گواہی۔ اور اس گواہی کا ہم نے کل تفصیلاً ذکر کیا تھا۔ خاص طور پہ لا الہ الا اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیے، اس کو پڑھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو اس کی تلقین کیجیے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، کل تو ہم نے اذان میں وہی الفاظ تھے، یہاں پہ اس کے بعد آ رہا ہے، اس گواہی کے بعد کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اس کے بعد آتا ہے وحدہ،
ذرا وحدہ ہو پر غور کریں، اس میں کوئی ٹکڑا آپ کو جانا پہچانا نظر آ رہا ہے؟ جی ہو جی واو اور ہو ہاں نہیں، واؤ تو واو اور ہو یہ لفظ نیا ہے وحدہ کا، ہوا اور ہو ہو جو ہے ہوا نہیں، ہو اس کے لیے، اس کا، ہو تو وحدہ ہو وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، وحدہ ہو وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہاں، ہو یہاں پہ آ گیا، اور لا کا معنی تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا نہیں، نہیں اور شریک کبھی ہم دیکھ لیں گے، تو واحد، نہیں احد، توحید، توحید بھی اللہ کے ایک ہونے کے کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں، احد، واحد، ٹھیک ہے جی، تو وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، لا کا معنی نہیں، شریک کہتے ہیں کسی چیز میں کوئی شامل جیسے ہوتا ہے، حصے دار ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ اس کورس کے شرکا ہیں، یا کوئی کاروبار میں ایک دوسرے کا شریک اور پارٹنر ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ شرک ہے، شرک کا لفظ، تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں لا شریک، نہیں ہے کوئی شریک، شریک اور اس کی جمع کیا ہے؟ شرکا، شریک، شرکا، اردو میں اسی طرح ہم یہ جمع بناتے بھی ہیں، اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک، لہو، یہ کل ٹیبل کیا تھا آپ سب نے، جی لہو کیا یس معنی ہے سر بتائیے؟ اس کا اس کا ہم نے پڑھا تھا اس کے لیے، لہو، تو یہاں رواں ترجمے کے حساب سے یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کے لیے یا اس کا، معنی ایک ہی بن رہا ہے، تو معنی یاد رکھنا ہے، اس کے لیے ہے اصل معنی، اصلاً جو ہے، تو وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو شریک ہم نے کہا حصے دار، پارٹنر کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ شرک ہے، اللہ کے ساتھ اس کے حصے دار بنانا، مشرک اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ الہ ٹھہراتا ہے، حصے دار بناتا ہے اللہ کے، لہو اس کا یا اس کے لیے، تو اب یہاں پر دیکھیے بڑا خاص مضمون ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ، بار بار، پہلے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک حصے دار نہیں ہے، تو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کرو، کیونکہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ جی سسٹر صفیہ ملک پڑھیے۔ سسٹر انمیوٹ کریں اپنا مائک۔ جی کر لیے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا یا اس کا۔ بالکل ٹھیک فرمایا کہ وہ اکیلا ہے اور نہیں ہے کوئی شریک اس کا، الحمدللہ، وحدہ لا شریک لہ، ایکسلنٹ۔ آئیے اگلے الفاظ پہ، وہی اذان کے الفاظ ہوتے ہیں کچھ حصہ وہ آپ سب سمجھتے ہیں، تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں واہ، واہ تو آپ سب جانتے ہیں، اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، انا یہ آ گیا، انا جس کا معنی میں نے پہلے پوچھا آپ سے کہ محمدن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ درمیان میں لکھا ہوا ہے عبدہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ عبدہ، اب عبدہ میں بھی آپ ٹکڑے کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، کیا بنیں، کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ دو دو اب دو، عبد اور ہو، تو معنی کیا بن جائے گا؟ اس کے عبد بندے اس کا بندہ، اس کا بندہ جی، واحد ہے عبد، اور عام طور پہ نام بھی ہوتا ہے عبداللہ، کیا معنی ہوتا ہے عبداللہ کا؟ اللہ کا اللہ بندہ کا بندہ، اللہ کا اللہ بندہ کا بندہ، تو اس لیے آپ کسی بھی شخص کو ویسے عبداللہ کہہ سکتے ہیں، جیسے عرب کہتے ہیں نا یا عبداللہ، تو وہ نام کے طور پہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اے اللہ کے بندے، تو اس کی جمع ہوتی ہے عباد، اکثر جمعہ کے خطبہ میں آپ نے سنا ہوگا امام کہتا ہے یا عباد المسلمین، یا عباد اللہ، تو اے اللہ کے بندو، اے مسلمان بندو، تو عبدہ اس کا بندہ، یہ دیکھیں 2 ٹکڑے، عبدہ اس کا بندہ، تو ہم نے یہ گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں،
اور عبد کا معنی عربی میں غلام کے اس میں بھی ہوتا ہے. عبد اور عباد اس کی جمع ہے. کیا جمع ہے؟ عبد کی بعد. عباد. ٹھیک ہے جی، عباد. عبد کی جمع ہو گئی. اور وا اور رسولہ کے بھی دو ٹکڑے کل آپ نے ہی پڑھا تھا. رسولہ، اس کے رسول. تو رسول کی جمع کیا پڑھی تھی آپ لوگوں نے؟ رسل. رسول. رسول. ویری گڈ. رسول. رسول ہم نے رسول کی جمع پڑھی تھی. تو اب دیکھیے یہاں پہ یہ تکرار اگین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد یعنی اللہ کے غلام ہیں. اس لفظ کا خصوصی اضافہ ہے یہاں پہ. وجہ کیا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل اور کرم یہ کیا ہوا ہے کہ اس کو روزانہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ تم نے وہ غلطی نہیں کرنی جو پہلے لوگوں نے کی تھی. کیا کیا تھا پہلے لوگوں نے؟ کسی نے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی اور کو اللہ کا شریک بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ تو ہمیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء، تمام انسانیت ہیں. اور لیکن ہیں کیا؟ اللہ کے عبد. یعنی تم کبھی بھی ان کا مقام جتنا بھی بڑھاؤ تو اللہ کے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے. یہ یاد رہے. اللہ خالق ہے، وہ اس کے بندے اور غلام ہی ہیں، ان کی حیثیت یہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک تعلیم ہے کہ محبت میں اتنا نہ بڑھیں کہ کسی کو ہم اللہ کے. ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ عام کچھ ایسے ہوتے ہیں اسکالر یا ان کو کہ بڑا مقام بڑھاتے جاتے ہیں. نہیں، تو کسی بھی چیز میں ویسے بھی حد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. تو یہ روزانہ کی یاد دہانی ہمیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اللہ کا غلام سمجھیں. ہر نماز میں یہ کلمات دہرائیں. شرک کا دروازہ مکمل بند. ہاں البتہ آپ کیسے بندے ہیں؟ آپ بہترین عبد ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں. آپ کا اسوہ حسنہ، آپ بہترین نمونہ ہیں، اور ہم آپ کے اسوا پر چل کر اللہ کے بہترین عبد بن کر رہیں. ہم بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ الفاظ آپ سب نے ذہن نشین کرنے ہیں. جی سسٹر شہناز تھی یہاں پر، پڑھیے. چلیں سسٹر و نازیہ پڑھ لیں. جی جی پڑھیں پڑھیں. اشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں. اور اس کے رسول ہیں. جی سسٹر نازیہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور اشہدو، میں گواہی دیتی ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں. اور اس کے، تو جب اس کا یہاں پہ کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، کیونکہ پیچھے اللہ کا ذکر آ چکا نا جب ہم نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو آئیے، اچھا اب یہ چلتے چلتے دعا آگے اسی دعا کا حصہ ہے. یہ مکمل دعا ہے. شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہاں تک تو سب کو پہلے بھی یاد ہوگا. اگلا حصہ اگر کسی کو نہیں یاد تو ابھی ساتھ ساتھ یاد کریں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ٹوٹل یہ 6 الفاظ ہیں اور بڑے آسان ہیں. یاد کرنے کا طریقہ بھی ساتھ ہی ہے. پہلا لفظ تو اللہم ہم سب کو آتا ہے. آگے جو لفظ ہے اگر جوڑ کر پڑھیں گے تو اللہم اجعلنی. اگر اللہم پر رکتے ہیں آپ تو اللہم اجعلنی. اجعلنی یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں اصل میں. تو ابھی اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. تو بہرحال دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین. اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں. تو پہلے ہے لفظ اللہم، اس کو دیکھتے ہیں. اللہم اے اللہ. اچھا یہ بتائیں اللہم کے کتنے ٹکڑے کریں گے آپ؟ اللہ اور دو. حکمہ 2. نہیں ہوں گے ٹکڑے. اچھا مجھے ڈر دو. یہ تھا کیونکہ آپ ایک ہے. لوگوں کو عادت ہے ٹکڑے کرنے کی، تو آپ ہر چیز کے ٹکڑے کرنے لگ گئے ہیں، لیکن اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا ہے. اللہم اکٹھا لفظ ہے، اس کے ٹکڑے آپ نہیں کریں گے. یہ وہ والا ہم یا وہ نہیں ہے، وہ ہم تھا، یہ ویسے بھی اللہم ہے. اے اللہ
इकट्ठा लफ्ज़ है। अल्लाहुम्मा अक्सर दुआओं में आता है, तो आपको माना ज़हन में नशीन रखना है, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह। उससे अगला लफ्ज़ जो है उसके टुकड़े हो रहे हैं, वो दो टुकड़े हैं, इजअल नी। अगर आप अल्लाह पर रुकते हैं तो फिर है इजअल नी। अगर जोड़ते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी, तो अरबी कायदे के हिसाब से इजअल बना दे, नी मुझे। ये नी वही है, यी वाला ये यी है, वो है ना मेरा, तो टेबल में से, तो नी मुझे। इजअल को भी इंशाल्लाह आप थोड़े दिनों में आगे चल के पढ़ लेंगे कि ये फेल कैसे बनता है। तो फेल के साथ ये जो है नी बनकर लग जाता है। इजअल नी, बना दे मुझे, ए अल्लाह बना दे मुझे। मिन का माना तो पता है ना, कि से। और अत्तवाबीन, ये अत्तवाबीन जो है ना, ये तवाब का लफ्ज भी आप जानते हैं। और ये बेसिकली ताबा का फेल है। ताबा, ताबा होता है वो पलटा। ताइब आपने सुना होगा, ताइब पलटने वाला, यानी तौबा करने वाला, ताइब। ताइब उर्दू के एक मशहूर शायर हैं हफीज ताइब। वो शायरी करते थे, फिर उन्होंने ऐसी तौबा की, फिर नात ख्वानी शुरू कर दी, नाते पढ़ा करते थे, बड़ी खूबसूरत नाते लिखते थे। तो उनका नाम ही हफीज ताइब पड़ गया। तो जो तौबा करता है वो पलटता है अल्लाह की तरफ, गुनाह को छोड़ता है। तव्वाब, बार बार पलटने वाला। और दिलचस्प बात यह है कि तवाब अल्लाह का नाम भी होता है और बंदा भी तवाब होता है। तो अल्लाह तवाब है कि अपने बंदे की तरफ नजर रहमत करता है, बार बार पलटता है। और बंदा तवाब है कि वो, हमसे गलतियां होती हैं तो हम बार बार अल्लाह की तरफ पलट कर तौबा करने वाले हैं। तो मिनत तवाबीन, तो हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीन, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वाला हूँ, कि मैं तौबा करूँ, तुझसे माफी मांगूं, तेरी तरफ पलटूं। मिनत तवाबीन जमा है तवाब की, या नून के साथ, तवाबीन अलिफ लाम भी लगा हुआ है, तो खूब तौबा करने वालों में। वजअलनी, ये वही लफ्ज है। इसके टुकड़े आप सारे करें, कितने होंगे वजअलनी के? तीन। तीन। हाँ जी, बताएं क्या होंगे, करके बताएं। वाओ वाव, इज अल, नी। जाअला और नी। वेरी गुड। इज अल, सिस्टर इज अल है यहाँ पे, वाह, इज अल और नी, और बना दे मुझे। ठीक है। मिन का माना से, अल मुततहिरीन, तो मुततहिर ताहिर हम कहते हैं साफ को, पाकीज़ा पाक को। उर्दू में इस्तेमाल भी होता है, ये नाम भी होता है ताहिर। तो बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। अब यहाँ पहले हिस्से में हमें बार बार तौबा करने की तरगीब दी गई है, क्योंकि हम बार बार गलतियां करते हैं। तो तौबा जब की जाए तो तौबा की शराइत ज़हन में रखी जाए, और यकीन किया जाए कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तौबा को कबूल करेगा। शराइत क्या है? पहले तो इतराफ़ किया जाए, गुनाह किया है, गलती की है, उस पर शर्मिंदा हो, कि हाँ, ये नहीं है कि उसके ऊपर हम डट जाएं कि मैं तो जो भी करता हूँ ठीक ही करता हूँ, या हो गया चले अब। नहीं, दोबारा ना करने का अज़म। अगर तो पता है जिसका हक मारा है, उसको लौटा दिया जाए, माजरत कर ली जाए, माफ़ी मांग ली जाए, और ज़ुबान से फिर तौबा की अदायगी की जाए, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में कई कई बार, अहादीस में 70 बार और 100 का जिक्र है, कि अल्लाह से इस्तगफार यानी तौबा किया करते थे नबी करीम। तो हमें तो लाजमी अपनी आदत बनानी चाहिए कि हम अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से कम अज़ कम ये अल्फाज की अदायगी करें, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु अलैह, उसी की तरफ लौटने की दुआ मांगते रहें। तो अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन, कि मुझे बना दे खूब तौबा करने वालों में से, खूब पाक साफ रहने वालों में से। और पाकी से क्या मुराद है? मकान की पाकी, लिबास की, अकीदा पाक हो, ख्यालात पाक हो, हर किस्म की पाकी अल्लाह तू मुझे अता फरमा दे। तो ये हमने अल्लाह से दुआ मांगी। अब इसको पढ़ने के लिए ब्रदर ज़काउल्लाह को दावत देते हैं। जी ब्रदर, पढ़िए। वजअलनी, और बना दे मुझे,
اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ماشاء اللہ سسٹر چلیں بردر نوید اقبال بھی ہیں ہمارے ساتھ، جی پڑھیے بردر۔ اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ویری گڈ، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا یہ، ساتھ یہ دعا ایک دفعہ اور پڑھواتے ہیں کوئی نئے جو ہیں ان سے۔ جی سسٹر نازیہ پڑھیں۔ جی میں پڑھوں۔ آپ مجھے پتہ نہیں کون ہے لیکن چلیں پڑھیں سسٹر اللہم نازیہ۔ راشدہ مسعود ملک، اے اللہ راشدہ مسعود ملک۔ اللہم اے اللہ اجلنی بنا دے مجھے من سے التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور اجلنی بنا دے مجھے من سے المطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اچھا سسٹر ایک تو غور کریں، یہ جو اللہم کے بعد اجعل، آپ نے زیر سے بولنا ہے، اجعل نہیں بولنا، اجعل کیا بولنا ہے؟ اجعل، اجعل دونوں جگہوں پہ، وا کے سر بعد میں بھی۔ بول جی سر میں پڑھوں۔ سسٹر آپ ہی پڑھیے گا، صرف ایک منٹ دے دیں۔ جی اور من المتطہرین، تا اور طا دو ہیں۔ جی سسٹر آپ پڑھیے، آپ یہ جو سسٹر کہہ رہی ہیں۔ اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ الحمدللہ، تو پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اب آپ سب نے امید ہے یاد بھی ہوگی۔ آپ میں سے کوئی سنانا چاہتا ہے زبانی اس دعا کو، جنہوں نے ابھی یاد کر لی ہے؟ جی یاد ہے جی۔ سنائیے۔ یاد ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ تو یہ جو باقی لوگ احباب بیٹھے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو دیکھیں تین تین الفاظ ہیں۔ شروع میں وہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ بریک کا وقت ہے، اب کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم گرامر کی طرف شفٹ ہوں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سسٹر۔ سر یہ مجھے تھوڑی سی کنفرمیشن کرنی تھی، یہ اجعلنی پڑھ سکتے ہیں جب ہم سیکنڈ لائن میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اللہم اجعلنی پڑھتے ہیں، ایسے واجعلنی پڑھتے ہیں یا وجعلنی پڑھیں گے؟ دونوں طرح ٹھیک ہوگا سسٹر، بس یہ ذہن نشین رکھیں۔ کورس کا دیکھیں نا، فائدہ یہ ہوا کہ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم ان الفاظ کو توڑ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ توڑیں گی تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اجعل پڑھنا ہے، پھر اجعل سے معنی اور ہوتا ہے اجعل۔ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے؟ سر، جزاک اللہ۔ ہاں اگر آپ نے توڑا تو پڑھا وا اجعلنی من المتطہرین۔ جی چلیں جی، اب ہم گرامر کی طرف پڑھتے ہیں، اور گرامر میں انشاءاللہ کل حروف کا ایک سیٹ پڑھا تھا، آج مزید پڑھیں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے کہا تھا لفظ کی قسمیں آپ سب جانتے ہیں، کتنی ہوتی ہیں ذرا بتائیں سارے، خود کو، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، مجھے بھی آواز آ جائے۔ 3۔ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ تین ہوتی اس ہیں، میں کیا ہوتی ہیں؟ اسم اسم فعل حرف۔ فعل حرف۔ اسم فعل اور حرف، اور ہم پڑھے ہیں حروف جر، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں ٹی پی آئی سے، تو ٹی پی آئی کے اب اشارے کروانے سب کو آگے ہوئے ہیں، تو آپ میں سے جو کوئی نیا کروائے ٹی پی آئی کے اشارے، تاکہ ہم جی میں سارے کروں۔ سسٹر سدرا ملک جو ہے کروائیں۔ سنیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔
مل کر کیجیے، اور یہ اشارے آپ سب نے ساتھ کرنے ہیں، تھوڑا ہلنا جلنا ہے، روزے میں کچھ نہیں کہتے، اشارے وزنی نہیں ہے۔ آ، آپ تو سن رہے ہیں، یہ اشارے تھوڑے سے کر رہے ہیں۔ جی سسٹر نازیہ، آپ بھی کروا دیں۔ سسٹر نازیہ میوٹ کریں اپنا مائک۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ مل کر کیجیے، اور یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں کس کے لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسم ذرا سارے مجھے ایک دفعہ بتا دیں بآواز بلند، اسم کی تعریف کیا ہوگی؟ نام اس کا جگہ، نام نام، صفت۔ نام جس کا جگہ، نام اور صفت۔ نام اور صفت، اور نشانیاں بھی نام آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے ذرا ایک دفعہ وہ بھی بتا دیں، آگے چل کے تفصیل پڑھیں گے لیکن ویسے دہرا دیں۔ کام کا جس سے پتہ کام سے کے کام ہونے کرنے یا کرنے کا ہونے پتہ یا چلے۔ کرنے کا پتہ چلے۔ کرنے کا ہاں، پتہ چلے۔ اور عربی میں اس میں وقت کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کسی وقت پہ ہو رہا ہے، ماضی ہے، مطلب کیا ہے، بہرحال وہ حرف کیا کرتا ہے؟ جو حرف جو اسموں اور اور فعلوں کو فعلوں ملا کو کر ملائے۔ ہے۔ کو ملائے۔ اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں حروف جر، پریپوزیشنز جیسے ہوتی ہیں حروف جر، ٹھیک ہے جی۔ تو بالخصوص ایسے حروف جو بہت دفعہ قرآن میں مل کر آئے ہیں۔ کل آپ نے سیٹ پڑھا تھا لی من عن، ذرا ایک دفعہ معنی بتائیں لی کا سارے۔ لیے لیے، لیے اس من کے لیے سے، کس لیے مثال سے آپ نے ان یاد سے کیا ہوا سے، ان کے۔ سے کے بعد ہے؟ اچھا، ہاں، بڑی مہربانی، بس کوشش کیا کریں مجھے فالو کریں، میں جاننا یہ چاہتا ہوں لی کے لیے کون سی مثال ذہن میں رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ الحمدللہ۔ للہ، للہ، اللہ کے لیے۔ من کا معنی کیا ہے؟ من الشیطان، من الشیطان۔ من کا معنی سے، اور مثال من الشیطان۔ اچھا، ہمارے درمیان یاد رکھیں نئے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو ذرا سینئر ہیں جنہوں نے پہلے کورس کیا ہوا نا، وہ اثار کا مظاہرہ کیا کریں۔ اثار سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے اثار؟ جی جی بالکل۔ قربانی دے جی، قربانی دینا، تو اپنے جذبات کی تھوڑی قربانی دیں، یعنی خود کو تھوڑا پیچھے کریں اور نئے لوگوں کو آگے آنے دیں، ٹھیک ہے۔ عن کا معنی بتائیں۔ سے سے، بالکل ٹھیک ہے، انہو، اس کے بارے بارے میں۔ میں۔ اور اس کے لیے مثال کون سی ہم نے ذہن میں رکھی تھی؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رضی السلام اللہ علیکم۔ عنہ یا عنہا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو رضی اللہ یہ، عنہ۔ ہاں جی، تو اس کو ہم نے جوڑا تھا، اور ہم نے کہا کہ یہ جڑ کر 5,000 بار یہ الفاظ قرآن میں آتے ہیں، یہ ٹیبل تینوں بن جاتے ہیں۔ ایک ایک دفعہ ہم یہ ٹیبل دہروائیں گے، تو میں پھر دعوت نئے لوگوں کو دوں گا کہ انہیں ہم زیادہ، سسٹر حافظہ طیبہ نور، چلیں پہلے والا کروائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس عورت کے لیے۔ ویری گڈ، انہوں نے لہا بھی ساتھ ہی کروا دیا اس عورت کے لیے۔ سسٹر سدرا ملک اس سے اگلا کروائیں۔ من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من تم آپ سب سے، منا ہم سے، اور منہا اس عورت سے، اس ٹھیک ہو گیا۔ اس عورت کے لیے۔ سسٹر عظما عابد، اس سے اگلا آپ کروائیے۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سب سے، انہا اس عورت سے۔ ویری گڈ۔ اچھا، کیونکہ دو اتفاق سے میرے بھائیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ یہ بھی ان سے کرواتا، لیکن ابھی آگے ان سے کرواتا ہوں۔ تو اب ہم نے نیا سبق شروع کرنا ہے، آج کا سبق، یہ تو کل کی بات ہو رہی تھی، اور ایک طریقہ بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ گہری سانس لیجیے۔ گہری سانس کیا ہوتی ہے کہ آپ پوری طرح ہوا کو اندر لیجیے، تو آپ نے پہلے پھیپھڑوں کو ہوا سے بھر لینا ہے، انہیل ایکسہیل۔ جی بالکل، انہیل ایکسیل، کہ آپ ہوا کو اندر لے کے جائیں
और बाहर निकालें। इससे होता ये है कि जिस्म को तवानाई मिलती है, आप रिलैक्स होते हैं, टेंस सीखने के दरमियान में जो थोड़ी सी आपको वो ख़त्म हो जाता है। और कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो हम अल्लाह से ये दुआ करते हुए अपने सबक में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी कभी वैसे भी टेंशन हो, आ, परेशानी हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? सांस लेने चाहिए, गहरे सांस। यानी आप हवा को अंदर लाइए और फिर उसको, तो इंशाल्लाह बेहतरी महसूस करेंगे। आइए, आज के हरूफ हैं हमारे बी, फी और अला। और ये तीन हरूफ उन्हीं सात जमायर के साथ मिलकर 3600 मरतबा है कुरान में। इससे पहले आपने पढ़ा है ली मिन अन 5000 बार, ये वाले तीन 3600 बार। आसानी बहुत है, उसी तरह जुड़ना है इन्होंने भी, कोई वही जमायर है साथ, उसी तरह जुड़ना है, बस माना का फर्क है। ठीक है। तो बी का माना तो आप ऐसे पहले पढ़ चुके हैं, किसी को याद है कहाँ पढ़ा है आपने? मिसाल। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। वेरी गुड, आपने बिस्मिल्लाह की मिसाल में बी का माना पढ़ा है। और बी और इस्म, बी का माना से, तो आपने अभी पीछे पढ़ा था, माना याद है। अब हमने सिर्फ इसको हु के साथ जोड़ा, तो हु ने बी की वजह से साउंड ली बी ही की। माना वही है उसका, हु यानी वो वाला जो होता है, बी ही, उससे, बिहिम, उन सब से। अब ये देखें, ये हम ने भी हिम का ले लिया, ही हु ने भी ही का ले लिया। बिहिम, उन सब से। बिका, तुमसे, तुम एक से यानी आपसे। बी, मुझसे। बिकुम, आप सबसे। बिना, हमसे। बिहा, उस औरत से। तो बहुत ही आसान है, वही सात जमायर हैं। बी का माना भी हमें आता है और जमायर का भी पता है, सिर्फ जोड़ा है, नई कंस्ट्रक्शन बन गई। कुरान के 510 अल्फाज इसे एक टेबल पे हैं, जिसको अभी हम आने वाले चंद मिनट में दोहरा कर मजीद पक्का कर लेंगे। तो ब्रदर नवीद इकबाल, आप दोहराइए। बिही, उसका, बिहिम, उन सब का, बी का, ब्रदर, आपसे, उससे, भी ही, उससे। उससे, उससे, बिहिम, उन सब का, बी का, आपसे, बी, मुझसे, बीकुम, आप सबसे, बीना, हमसे। और बिहा, उस मुअन्नस से या उस औरत से। उसमें जी। आपके साथ शायद ब्रदर अफजल थे जो अभी जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ था, वो भी जी। करवा दें। जी ब्रदर बिही, कराएं। बिही उससे, बिहिम इन सब से, बिका उन सब से। आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। वेरी गुड। तो आप लोग बिल्कुल विदाउट इसको ये टेंशन लिए बगैर कि पता नहीं मुझे याद है नहीं, रट्टे वाली तो बात ही नहीं है, सीधे से जमायर है। इशारा देख के चाहे जमायर कि यहाँ पे कौन सा होगा, सिंगल वाला, बी ही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। तो चलें, आज हम एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग तीसरे भी भाई हैं, उनको दावत देते हैं, ब्रदर जकाउल्ला। तो हमारी आज मेरे लिए खुशी की बात है, जरा मेल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। बिही उनसे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा हम उस एक औरत से। वेरी गुड, बिहा उसे एक औरत से या उसे एक मुअन्नस से। अच्छा जी, तो आगे अब कहते हैं सिस्टर सादिया सईद, वो करवा दें फिर आगे बढ़ेंगे। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ हमारे जो है ना शुरका, वो बैठे हुए हैं बस यूं सुनने हैं। तो मैं चाहता हूँ वो सारे जरा हाथ हिलाएं। मैं बोलूंगा अरबी, आप इशारा करें और साथ मुझे माना बताएं। बिही, उससे, 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 से, बिहिम, उन उन सब सब से, से, इन सब से, सबसे, बिका, आपसे, 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 बी, मुझसे, मुझसे, मुझसे,
बिकुम आप आप सबसे 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 बिना हम हमसे सबसे से हमसे बिहा उस 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 औरत औरत से से औरत और से से अच्छा, अब ऐसे करते हैं, मैं इशारा करता हूँ, आपने इशारा भी करना है, अरबी भी बोलनी है, माना भी बताना है। ठीक है? बिही बिही उससे भी उससे से भी यही उससे इससे बिहिम बिहिम उन भी सब से उन हम से सबसे सबसे बिका 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 आपसे आपसे आप सब आपसे भी भी मुझसे 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 तुम 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 सबसे सबसे आप सबसे बिना बिना हमसे हम हम सबसे ना सबसे हम सबसे हमसे बिहा बिहा उस औरत उस से। औरत से वेरी गुड। अब ये टेबल हमारा पक्का हो गया तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं, बोलचाल भी आसान हो जाती है। तो मुहादसतुल अरबिया में हम इसको यूं समझेंगे कि हम कहते हैं कि हलिल्लाहु रहीमुम बिही। तो अच्छा, अब आप गौर करें, वो जो हमने बिस्मिल्लाह में और बिल्लाह में आपने कहा था कि सर ये बी में तब्दीली आ गई है, तो वो तब्दीली यहां भी इसने ली है। अरबी कुलिये के लिहाज से आएगा हलिल्लाहु रहीमुम बिही। उर्दू में तर्जुमा, वैसे तो हम ये भी क्या कर सकते हैं कि क्या अल्लाह उससे मेहरबान है, लेकिन ये कोई अच्छी उर्दू का तर्जुमा नहीं। तो हम क्या कहेंगे, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है, ये है बी, लेकिन वो तर्जुमा मौके की मुनासिब, ये उर्दू जुबान की मजबूरी है कि हम ये तर्जुमा करें तो वो बेहतर लगेगा। ठीक है? तो अब आपने अरबी देख ली, हलिल्लाहु रहीमुम बिही, माना ज़हन में आ गया। अब इसका जवाब आपके ख्याल में क्या हो सकता है? अब बात ऐसी है, तो हम क्या कहेंगे, ला कहेंगे या नाम कहेंगे, कहना चाहेंगे? नाम 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 अल्लाह नाम। रहीम बिही नाम हाँ, अल्लाह रहीम भी। वेरी गुड। नाम अल्लाहु रहीमुम बिही, और खुद ब खुद हमारे जहन में माना बन जाएगा कि नाम अल्लाहु रहीमुम बिही। अगर मैं पूछता हूँ हलिल्लाहु रहीमुम बिहिम, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? नअम नाम अल्लाह अल्लाहु रहीम बिही रहीमुम बिहिम। जी, नाम अल्लाहु रहीमुम बिहिम। लेकिन जो सबसे, जिस सवाल का जवाब आप सारे फौरी देना चाहेंगे और बड़े शौक और मोहब्बत से देंगे, वो ये होगा, हलिल्लाहु रहीमुम बिका। नाम 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 अल्लाह अल्लाहु रहीमुम रहीम बी। बिही बी, बिका का जवाब आपने दिया बी से। अब मैं आप सबको इकट्ठे सामने रखकर कहता हूं, हलिल्लाहु रहीमुम बिना, और सॉरी, नाम नाम हलिल्लाहु अल्लाह रहीमुम बिकुम। रहीम बिना नाम अल्लाह अल्लाह रहीम रहीम नाम हाँ अलग बिना बिना अच्छा, एक एक चले, इत्तेफाक से ये हो गया है, लेकिन एक अच्छी चीज हो गई है। अगर मैं कहूं हलिल्लाहु रहीमुम बिकुम, तो फिर तो आप सारे कहेंगे नाम अल्लाहु रहीमुम बिना। और अगर मैं कहूं हलिल्लाहु रहीमुम बिना, क्या अल्लाह हम सब से मेहरबान है, तो सूरत में भी हम सब क्या कहेंगे, बेहतर जवाब क्या होगा? नाम। नाम नाम अल्लाह रहीम अल्लाहु बिना रहीमुम बिना। हाँ, नाम अल्लाह रहीमुम बिना, क्योंकि हम चाहेंगे हम खुद को शामिल करके कहें कि हाँ अल्लाह हम सबसे मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी बोलचाल के लिए ब्रदर जकाउल्ला और ब्रदर इस्माइल, माजरत, ये जरा ब्रदर्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो फिर आगे सिस्टर्स को भी चांस देते हैं जी। हलिल्लाहि रहीम बिका। नाम अल्लाहु रहीमुम बी। हलिल्लाहु रहीम बिकुम। नाम अल्लाहु रहीमुम बिना। माशाल्लाह, रहीम बिना। आइए, ये हो गया जी हमारा बी वाला टेबल, बी ही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। अब है फी, और फी का लफ्ज तो आपने पहले फी सबीलिल्लाह में बहुत दफा सुना होगा, और ये कुरान में 1600 से जायद, 1700 के करीब है फी का लफ्ज। फी का मतलब होता है में, किसी चीज में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। ठीक है जी। अब ये फी लगा ही के साथ, तो बन गया फी ही, और हम के साथ फी हिम,
فی کا، فی یا، یہاں پہ دو یا ہیں، ایک یا فی کا اور ایک ی کا، تو وہ مل کر بنا فی یا، ادائیگی میں آسانی کے لیے۔ فی کم، آپ سب میں، فینا، ہم سب میں، اور فیہا، اس مؤنث میں، ٹھیک ہے؟ تو وجی احمد جی کروائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیہی، اس میں، فیہم، ان سب میں، فیکا، آپ میں، فییا، مجھ میں، مجھ میں، فیکم، آپ سب میں، فینا، ہم سب میں، فیہا، اس عورت میں۔ ویری گڈ، فیہا، اس عورت میں۔ اور سسٹر نازیہ کروائیے۔ فی ہی، اس میں، فیہم، ان سب میں، ان فیکا، میں، آپ میں، فی فیا، مجھ میں، فیکم، آپ سب میں، فینا، ہم سب میں، فیہا، اس مونس میں۔ مؤنث میں، ویری گڈ۔ چلیں سسٹر عظما عابد کروائیے۔ فیہی، اس میں، فیہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فییا، مجھ میں، فیکم، آپ سب میں، فینا، ہم سب میں، فیہا، اس مؤنث میں۔ ویری گڈ، سسٹر شائستہ کروا دیں۔ جی، فی ہی، اس میں، فی ہم، ان سب میں، فی کا، آپ میں، فیا، مجھ میں، فی کم، آپ سب میں، فینا، ہم سب میں، فیہا، اس مؤنث میں۔ ویری گڈ سسٹر، فیہا، اس مؤنث میں۔ 17 سے 12 ہیں یہ الفاظ میں قرآن میں۔ اب میں بولوں گا عربی، آپ سب جہاں بیٹھے ہیں اشارے کریں اور ترجمہ بتائیں۔ اچھا، اشارے سب نے کرنے ہیں، جس نے ہاتھ نہ ہلایا، اشارے نہ کیے، وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ تو میں نہیں چاہتا رمضان میں میری یہ دعا جو ہے نا ویسے اللہ نہ کرے کبھی۔ بہرحال چلیں، فی ہی، میں، اس میں، فی اس ہم، میں، اس ان میں، سب ان میں، سب میں، فی کا، ہم سب میں، آپ میں، آپ آپ میں، میں، فی یا، مجھ میں، مجھ میں، مجھ میں، مجھ میں، فی کم، آپ 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 سب 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 میں، 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 سب میں، فینا، ہم سب ہم میں، سب سب میں، سب میں، میں، سب میں، فیہا۔ اس اس مونس میں۔ مؤنث عورت میں۔ میں۔ ماشاء اللہ، تو یہ آپ سب نے کیا۔ اچھا، اب کیا کریں گے؟ اب میں کروں گا اشارے، آپ سب بولیں عربی اور معنی۔ فی فی ہی، ہی، اس میں، اس میں، اس اس میں، میں، اس میں، فیہم، فیہم، ان فیہم، سب میں، سب ان میں، سب سب میں، میں، سب میں، فیکا، فی آپ کا، میں، کا، فی کا، آپ میں، آپ میں، فیا، 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 مجھ میں، فیا، فیکم، مجھ فیکم، میں، آپ سب میں، فیکم، آپ سب میں، فیکم، آپ سب میں، ہم آپ سب سب میں، میں، فینا، فیہا، ہم ہم فیہا، سب سب میں، میں، اس مونس میں۔ سب میں، فیہا، فیہا، اس فیہا، اس مؤنث فیہا، میں۔ مؤنث میں۔ ویری گڈ، جزاک اللہ، سب نے اچھا سا حصہ لیا، اچھا لگا۔ اب ہم اس کی عربی بول چال میں ایک لفظ خیر کا لفظ آج ہم نے پڑھا نا، الصلاۃ خیر من النوم، وہاں بھی پڑھا خیر، گڈ، اچھا، بلائی، اس کے معنی میں۔ تو اللہ نے بھی ہم سب میں خیر رکھی، ہم ہاں میں جواب دیں گے۔ تو آئیے اس کی بول چال کرتے ہیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں حل فی ہی خیر، حل فی ہی خیر، معنی سمجھ میں آ گیا نا؟ نعم، نعم نعم فیہ فی ہم خیر، ہی فیہی خیر، خیر، فی ہی نام خیر۔ فی ہی اور اگر خیر، میں کہتا ہوں حل فیہم خیر، نعم نعم فیہم نعم فی فی خیر، 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 نعم فی خیر، فیہم خیر، بالکل ٹھیک ہے، ایکسلنٹ۔ اور اگر آپ سے کہتا ہوں حل فی کا خیر، نعم نام فیہ نعم خیر، فی فی نام فی خیر، فیہ فیا، خیر، یا فیا، خیر، یہاں پہ فیا، نام دو فی یا ہے، خیر، فیا، خیر، یا خیر، ہاں، فیا خیر، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہتا ہوں حل فیکم خیر، پھر کیا کہیں گے؟ نعم فینا نعم فینا خیر، فینا خیر، خیر، نام فی جی، نا اللہ نے خیر، ہم میں خیر رکھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ، اور اللہ ہم میں خیر ہی رکھے اور ہم خیر پھیلانے آمین، والے ہیں۔ آمین۔ تو یہاں پہ ایک کوئی تھی سسٹر مسعود، اس کے سسٹر راشدہ مسعود، جی جی اگر آپ ہیں سسٹر آپ، اور جی یہ سسٹر ہماری رابعہ بصری ہیں، آپ دونوں ذرا یہ بول چال کروائیے۔ جی، حل فی خیر، نعم فیہ خیر، حل فیہم خیر، نعم فیہم خیر، حل فی کا خیر،
نعم في خير. هل فيكم خیر؟ نعم فينا خير. ماشاءاللہ، نعم فینا خیر۔ اب ہمارا تیسرا اور آخری جو حرف ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، آسان بھی ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ اللہ جب مل کر آتا ہے تو ساؤنڈ اس کی الئی کی بن جاتی ہے، یہ اللہ جو ہے یہ والا، ٹھیک ہے؟ اور یہ پیچھے آپ نے پڑھا بھی تھا، اللہ جب ہم نے کہا تھا غیر المغضوبی علیہم، تو اللہ اور ہم یاد ہے آپ کو، پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے پر، اور یہی اللہ جو ہے السلام علیکم میں آتا ہے، السلام علیکم، سلام ہو آپ سب پر، علیکم کم۔ آج آپ کو پتہ چلا کیسے السلام علیکم بنتا ہے؟ تو یہ جمع کا ہے، اس کا مطلب ہے ہم کبھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ، یہ آگے ایک سبق میں ہم پڑھیں گے بھی کہ تجھ ایک پر سلام ہو، اور ہم کہہ سکتے ہیں السلام علیہ، مجھ پر ہو، علینا ہم سب پر ہو، یہ بھی آگے پڑھیں گے۔ تو کبھی ویسے انٹرسٹ کے لیے کوئی ایک آئے تو اسے کہیں السلام علیک، آپ پر سلام دیا، تو یہ گرامر اور ویسے ٹھیک ہوگا، لیکن چونکہ سنت میں ہم جانتے ہیں کہ علیکم کا استعمال ہے تو ہم وہی زیادہ کہتے ہیں، البتہ معنی آپ کو آنا چاہیے۔ تو اسی کو جوڑا تو علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس مؤنث پر، ٹھیک ہے جی؟ سسٹر صفیہ ملک اور پھر سسٹر گلناز کروائیں باری باری، انمیوٹ کر لیں۔ سسٹر صفیہ سے نہیں ہو علیہ جی؟ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر۔ ویری گڈ، علیہا اس عورت پر۔ اور ڈاکٹر شمیم ہے، ان کو چانس دیتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحبہ کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر۔ ویری گڈ، علیہا اس عورت پر، ایکسلنٹ جی۔ بردر یہ کون تھے انہوں نے بھی یاد کیا کھڑا، سسٹر روبینہ اختر السلام کروائیں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ علیہا اس مؤنث پر، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا الحمدللہ۔ اب اس ٹیبل کو اگر ہم آ، آگے لے کر چلیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ جی بول چال میں ماں کا ایک معنی جو ہے نہیں، یہ کل آپ کو بتایا گیا تھا، پہلے ہم نے کیا کا معنی پڑھا تھا، اب نہیں کا معنی۔ تو ہم کہتے ہیں حل علیہ دین، دین کہتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، دین ہے، قرضہ، دین کہتے ہیں قرض۔ قرض۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے دین، میں نے کسی کا دین نہیں دینا، اردو کے لہجے میں ہم بولتے ہیں، عربی میں دین، حل علیہ دین۔ تو جواباً کیا کہیں گے؟ ہم کہنا ما چاہتے ہیں قرض علیہ کی بات دین، نہیں ہے تو ہم ماں لگائیں گے، ما ما علیہ علیہ دین۔ دین۔ تو ماں کا مطلب بن جائے گا نہیں اس پر کوئی دین یا قرض نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں حل علیہم دین، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ ما علیہم ما دین۔ علیہم ما دین۔ علیہم دین۔ ما علیہم دین، اور اللہ نہ کرے کہ آپ پر کوئی قرض ہو، تو اگر میں کہتا ہوں حل علیہ کا دین، تو آپ کیا ما کہیں ما گے؟ علیہ علیہ دین۔ ما ما دین۔ علیہ دین۔ علیہ دین۔ مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے، اور اللہ سب کو قرض سے بچائے۔ حل علیکم دین، ما ما علینا ما علینا دین۔ دین۔ علینا علینا دین۔ دین۔ ما علینا دین، تو ہم نے کہا کہ ہم پر کوئی قرض نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس کو دہرانے کے لیے سسٹر حافظہ طیبہ نور ہیں، اور ان کے ساتھ سسٹر عظما، دونوں یہ کروائیں بول چال۔ هل عليه دين؟ ما علیہ دین، هل عليهم دين؟ ما علیہم دین، هل عليك دين؟ ما علیہ دین، هل عليكم دين؟ ما علینا دین۔ ویری گڈ جی، ما علینا دین، نہیں جی ہمارے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، تو ہم نے مؤنث کے بھی سیکھ لیے، بہا، فیہا اور علیہا،
اور ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا. آپ اس کو دہرائیں خوب. 3600 بار یہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں. موبائل کے اندر آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کے اسکرین لگا لیں اور وہاں سے دہراتے رہیں. اس کی مثالیں ہمیں یاد ہیں. بسم اللہ فی سبیل اللہ السلام علیکم سے. آئیے یہ چھوٹا سا ٹیسٹ. اور پھر آخری بات بہم کا آپ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، اشارہ کریں، پھر میں کروں گا، پھر آپ معنی بتائیں گے. کیا آپ سب نے اس طرف اشارہ کیا؟ معنی بتائیے. ان سب سے. ان سب ان سب سے. ان سب سے. ان اور سب سب سے. ویری گڈ. فی کم کا اشارہ کریں. آپ سب میں. آپ 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 سب میں. سب میں. آپ سب سے. آپ سب میں. علیہ کا اشارہ کریں. اس پر. پہلے اشارہ کیا کریں پلیز. جی. جب معنی پوچھوں پھر بتائیں. اس کیا پر. آپ نے ادھر اشارہ کیا؟ علیہ. اس پر. اس اس پر. پر. ویری گڈ. ایکسلنٹ. تو یہ ہمارا آج کا نقطہ تعلیم جو ہے کہ آپ جو بھی یاد کریں گے اسے بھول جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور دہرانا بہت ضروری ہے. دہرانے کا طریقہ دیکھیے کیا ہے کہ اگر آپ 100 چیزیں یاد کرتے ہیں تو آپ کو 70% 1 گھنٹے بعد بھول جائیں گے. اندازہ کریں آپ نے جو پڑھا اس میں سے 70% گھنٹے بعد بھول گیا تو پھر کیا بنے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم نے اس کورس میں انکارپوریٹ کیا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر ایک دفعہ سلائیڈز آپ کو ہم بھیج دیتے ہیں PDF، اس کو صرف ایک سرسری نظر کچھ سیکنڈ چاہے دیکھ لیں تو ایک نظر سے گزر جائے گا. اچھا پھر اگر آپ نے گھنٹے بعد دہرا لیا تو اب آپ کو 1 دن تک یاد رہے گا لیکن اس کے بعد 70% بھول جائے گا. اس کا کیا حل ہے؟ ویڈیو آپ کو آتی ہے، ساری نہ دیکھیں، کہیں جاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، راستے میں، کچن میں کانوں میں لگا کے سن لیں. تھوڑی سی سن لیں، فاسٹ فارورڈ کر کے سن لیں تو 70%. پھر آپ کو 1 ہفتے تک یاد رہے گی. پھر آپ کو ہوم ورک آ جاتا ہے تو اس میں بھی دہرائی ہو جاتی ہے آپ کی. پھر ہمارا اسی طرح فائنل مڈ کوئز آ جائے گا، اس وقت دہرائی کر لیں تو 1 مہینے تک پھر 70% بھول جائیں گے. پھر 1 مہینے تک فائنل کوئز آ جائے گا. اچھا رمضان میں تو فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ کریش کورس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر کوئی مشکل بھی ہو تو بعد میں آپ اس کو ریگولر کورس کے طور پہ کر سکتے ہیں. اس میں صرف 2 کلاسز ہوتی ہیں ہفتے میں. تو اس طرح دہرائی کی جا سکتی ہے. ہمارے اکثر احباب ابھی بھی دہرائی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور بہتر ہو جاتا ہے رمضان کا فائدہ بھی. تو یاد رکھیں 1 گھنٹے بعد بھی بھولنا ہے، 1 دن بعد بھی، ہفتے بعد بھی، مہینے بعد بھی، 6 مہینے بعد بھی. جتنا دہرائیں گے اتنا پکا ہو جائے گا. اگر پڑھائیں گے تو بہترین ہو جائے گا. تو الحمدللہ سبق نمبر 6 مکمل ہوا. 23,000 سے زائد الفاظ ہم نے سیکھ لیے. اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اب آپ کی کوئی سوال ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟